بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1666 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 66، 67 اور 68، 66، 67 اور 68۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یوم جس دن تقلب الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فی النار آگ میں، یقولون وہ کہیں گے، یا لیتنا اے کاش، اطعنا اللہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی، وقالو اور وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، انا بے شک ہم نے، اطعنا اطاعت کی، سادتنا اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ تو انہوں نے گمراہ کیا ہمیں سیدھے راستے سے، ربنا اے ہمارے رب، آتہم ان کو دے، ضعفین من العذاب دگنا عذاب، والعنہم اور لعنت کر ان پر، لعنن کبیرہ بہت بڑی لعنت۔ ترجمہ یوں ہے، جس دن کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول اللہ کا حکم مانتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا۔ دوسری بات، وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہا مانا ہوتا۔ تیسری بات، وہ کہیں گے کہ اے رب، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا۔ چوتھی بات، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ پانچویں بات، اے ہمارے پروردگار انہیں دگنا عذاب دے۔ چھٹویں بات، ان پر ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری ہو۔ بزرگان محترم، جب ان منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا کیا جائے گا تو ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم جو کچھ کرتے تھے وہ سب کچھ غلط تھا دنیا میں۔ اس وقت وہ کہیں گے کافر اور منافق کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر اپنے معبود ہونے کو بتلا دیا ہے تو اس وقت کاش ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لا لیتے، اور اس کے رسول نے جو ہمیں قرآن مجید کے احکامات پڑھ کر سنائے تھے تو اگر کاش ہم ان احکامات کو مان لیتے، آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا اور ہم اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ ہائے ہماری قسمت، ہم نے حق کو جھٹلا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس کے بعد یہ جہنمی اپنی غلطی کو چھپانے میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ جہنمی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اپنے کیے کا الزام اپنے سرداروں اور اپنے بڑے لوگوں پر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، ہم تو آپ کی باتوں پر ایمان لے آتے، مگر ہماری قوم کے جو بڑے سردار قسم کے لوگ تھے اور جو ہماری قوم میں بڑے معتبر سمجھے جاتے تھے اور جو ہماری قوم کے بڑے راہب قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے ہمیں حق کے راستے سے بھٹکا دیا، شرک و کفر کے راستے پر ہم سب کو ڈال دیا، اور اس کفر و شرک کے راستے کو ہمارے لیے خوبصورت بنا کر انہوں نے پیش کیا، جس کی وجہ سے ہم نے اس ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر گمراہی والے راستے کو اپنا لیا۔
اے اللہ ہماری اس گمراہی کی اصل وجہ یہ ہمارے سردار اور بڑے لوگ ہیں، اس لیے آپ انہیں دگنا عذاب دیجیے کہ ایک تو اس لیے کہ یہ خود گمراہ تھے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ گمراہی میں مبتلا کیا اور ان پر اپنی رحمت روک لے۔ ابن جریج رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت میں سادتنا و کبراءنا سے ابو جہل اور اس جیسے بڑے لوگ مراد ہیں۔ اگر لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچ سمجھ استعمال کیے بغیر کسی بھی آدمی کو اپنا پیشوا مان لیتے ہیں اور اسے اپنا مرشد اور رہبر بنا لیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی حالت اور ان کے اعمال اسلام اور شریعت کے موافق ہیں یا نہیں، وہ اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے یا نہیں، سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں، ان ساری چیزوں کو جانے بغیر ہی جو کوئی اس کو اپنا مقتدی بنا لیتے ہیں اور انہی کی باتوں کو حق سمجھ کر پیروی کرنے لگتے ہیں، نتیجہ یہی ہوتا ہے جو ان کفار و منافقین کا ہوا کہ کل قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، مگر کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، سوچ اور سمجھ عطا نہیں کی کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے؟ جب ہم یہ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں تو پھر دوسروں پر اپنی گمراہی کا الزام لگانا ظاہر بات ہے کہ بیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور حق اور سچ کو پہچانیں اور اللہ کے احکامات کو جانیں، تاکہ ہم کسی کے بہکانے سے غلط راستے پر نہ ہو لیں کہ جس کی سزا قیامت کے دن جہنم کی آگ ہوگی۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہوگی کہ اس کی توفیق اور رحمت کے بغیر ہم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی ایسی دعائیں سکھائی ہیں، ایک دعا خاص طور پر وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جسے میں نماز میں پڑھا کروں، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا سکھائی، قل کہہ دیجیے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، تیرے سوا میری مغفرت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو بڑا بخشنے والا مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔